پاکستان کے معروف وکیل اور ماہر قانون اظہر صدیق ایڈوکیٹ اپنے دبنگ لب و لہجے کی وجہ سے مشہور ہیں۔ اکثر اوقات وہ ٹی وی ٹاک شوز میں مخالفین پر خوب چڑھائی کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ ان کے ذہن میں کسی کے بارے میں جو بھی خیالات آتے ہیں وہ اس کو بغیر لگی لپٹی رکھے کہہ دیتے ہیں۔ اظہر صدیق سے مخالفین پر کسی بھی قسم کی تنقید کی توقع تو ہر وقت کی جا سکتی ہے، لیکن یہ کیا انہوں نے کہ لاہور ہائی کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس کو گبر سنگھ کہہ دیا۔ یہی نہیں، ایڈوکیٹ اظہر صدیق نے افتخار چودھری کو دھوکے باز اور سلمان راجہ کو ممی ڈیڈی کلاس کہہ دیا۔ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ اور اعتزاز احسن کے بارے میں بھی کھل کر اظہار خیال کیا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ ایڈوکیٹ اظہر صدیق نے موجودہ چیف جسٹس کو گبر سنگھ کیوں کہا؟ آئیے یہی سب آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے نیوزم کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ ایڈوکیٹ اظہر صدیق نے عید کے موقع پر پاکستان کے ایک معروف یوٹیوبر معروش خان کو ان کے چینل بپتا پر ایک انٹرویو دیا۔ اس انٹرویو میں جہاں ان سے ان کے نجی اور پروفیشنل زندگی کے بارے میں بہت سے سوالات کیے گئے، وہیں پروگرام کے آخر میں ان سے پاکستان کی کچھ اہم شخصیات کے بارے میں تبصرہ کرنے کے لیے کہا گیا۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ سے جب پوچھا گیا کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ، قاسم خان، سلمان راجہ، اعتزاز احسن، ثاقب نثار اور افتخار چودھری کے بارے میں ایک ایک جملہ کہیں تو انہوں نے کیا جواب دیا، ذرا دیکھ لیجئے۔ اچھا، میں کچھ لوگوں کے نام لیتی ہوں، آپ ان کے بارے میں ایک ایک جملہ بولیں۔ قاضی فائز عیسیٰ، استعفی۔ سلمان راجہ، ممی ڈیڈی کلاس۔ اعتزاز احسن، جوڈیشل ہیرو۔ قاسم خان صاحب، یہ اب کوئی توہین عدالت نہ کرا دینا۔ گبر سنگھ، ثاقب نثار، اس ملک کا اصل ہیرو، افتخار چودھری، حالانکہ میں ساتھ رہا ہوں پر دھوکے باز۔ آپ نے دیکھا قاسم خان کو گبر سنگھ کہتے ہوئے ایڈوکیٹ اظہر صدیق نے اس خدشے کا اظہار بھی کیا کہ کہیں مجھ پر توہین عدالت نہ لگ جائے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان کو گبر سنگھ کہا۔ اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے قاسم خان کو گبر سنگھ اس وجہ سے کہا کہ ان کا حلیہ گبر سنگھ سے ملتا ہے، یا انہوں نے گبر سنگھ اس لیے کہا کہ وہ عدالت میں بڑی بڑی بڑکے مارتے ہیں؟ کسی کو کہتے ہیں کہ میں وردی اتروا دوں گا، کبھی وہ کہتے ہیں کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا، کبھی وہ کہتے ہیں کہ میں یہاں سے سیدھا جیل بھجوا دوں گا۔ کیا ایسی بڑکے مارنے پر قاسم خان کو گبر سنگھ کہا گیا؟ یہی سوال نیوزیم نے اظہر صدیق ایڈوکیٹ سے رابطہ کر کے ان سے پوچھا کہ آخر انہوں نے چیف جسٹس کو گبر سنگھ کیوں کہا؟ انہوں نے کیا جواب دیا، آپ بھی سن لیجیے۔ دیکھیں، بنیادی طور پر چونکہ یہ ایک فیملی پروگرام تھا اور آپ نے ایک رائے جو عوام کے حوالے سے لی، ان کی عدالت میں ہر کوئی آنے سے ڈرتا ہے بھائی۔ عدالت میں ان کا جو جوش خطابت ہے، پھر جس طرح وہ بات کرتے ہیں، دوسرا آدمی جب آتا ہے تو وہ تو بیچارہ ڈرے اور خوف سے ہوتا ہے۔ چونکہ میں عدالت میں موجود ہوتا ہوں، میں نے وہ دیکھا ہے، تو وہ ڈر جو ہے نا وہ گبر سنگھ والے سٹائل میں ڈر ہے، اور جس کا خوف کی وجہ سے میں نے اس لیے وہ گبر سنگھ کا لفظ استعمال کیا۔ اب اگلا سوال یہ بھی ہے کہ افتخار چودھری کو ایڈوکیٹ اظہر صدیق نے دھوکے باز کیوں قرار دیا؟ کیا افتخار چودھری نے اظہر صدیق جیسے قریبی دوستوں کے ساتھ بھی کوئی دھوکہ کیا؟ اس پر اظہر صدیق کیا کہتے ہیں، آپ خود ہی سن لیجیے۔ افتخار چودھری کو دھوکے باز اس لیے کیا کہ افتخار چودھری نے لائرز موومنٹ میں اتنا دھوکے دیے ہیں، میں سوچ نہیں سکتا۔ میں ان کا میڈیا ایڈوائزر کوآرڈینیٹر سپریم کورٹ باہر رہا ہوں۔ اب پردے سے پردہ جب اٹھتا جا رہا ہے نا، مثال کے طور پر کہ انہوں نے ججز کو کیوں نکالا، نئے ججز بھرتی کیوں کیے، اس کے پیچھے ایجنڈا کیا تھا ان کا، وہ کس سیاسی جماعتوں کو اپنانا چاہتے تھے، کس فورن اسٹیبلشمنٹ کو ایڈوانٹیجز دینا چاہتے تھے، وہ آگے۔ پھر جس طرح انہوں نے 3 چیئرمین حدیبیہ کے کیس میں 3 چیئرمین انہوں نے پٹیشنوں پہ بدلے۔ پھر اس سے پہلے میں 2013 کو بھی جانتا ہوں کہ خواجہ آصف کی جو پٹیشنیں دائر ہوئیں، دائر ہو کے یعنی ایسے رکھا گیا کہ انہوں نے کچھ کیسز ایسے اس طرح لیے کہ باقاعدہ مسلم لیگ نون کے لیے حکومت راز۔ ہم تو دھوکے میں اس لیے مارے کہ ہم تو عدلیہ کی آزادی کے لیے گئے تھے، یہ نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی ایجنڈا ہے، کوئی چیزیں ساری فکس ہوئی ہیں۔ وہ تفصیلات بڑی خطرناک ہے میرے پاس، تو پھر کسے بتاؤں گا۔ میں دھوکے باز اس لیے کہا کہ قوم کو انہوں نے یہ کہا لیکن اندر سے دھوکے باز ہی نکلے۔ اس میں اگر بہتر آدمی اگر نکلا، میں نے ہیرو کہا تھا جیسے ثاقب نثار کو، ان کا کوئی ایجنڈا ایسا نہیں ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں جو لوگ یہ بیٹھے بات کر رہے ہوتے ہیں،
انہوں نے کوشش کی عام بندے کو انصاف دینے کے لیے, عام بندوں کے مسائل حل کیے, صحت, تعلیم, ایجوکیشن آ جائیں, انوائرمنٹ آ جائیں. میں تو ان کی عدالتوں میں سنگل آدمی کو روزوں میں دیکھا ان کو کام کرتے, اور انہوں نے نیکیاں سمیٹی ہیں. انہوں نے العادل, جو رب کی ذات کی صفت کا کام ہے, انہوں نے وہ پورا کیا ہے. اس لیے میں نے انہیں ہیرو بھی کہا ہے. اور میں نے عدلیہ میں اس جیسا آدمی کم پیدا ہوتا ہے کہ, اور جس طرح انہوں نے بیٹھ کے ہمارے عدلیہ, یعنی آپ امیجن نہیں کر سکتے, لوگ سیاسی طور پر جو مرضی کہتے رہے, ہمارے یہاں ایک ایجنڈا ہے کہ ایک آدمی کو ذلیل کرو, حالانکہ اس انسان نے, اور وہ خاموشی سے گھر بیٹھا ہے. افتخار چودھری کی طرح جا بیٹھ کے کوئی سیاسی جماعت نہیں بنا لی انہوں نے, اور انہوں نے ثابت کیا. اور وہاں بھی چیلنج میں دیتا ہوں, پوری قوم کو چیلنج ہے کہ ان کے کیسز سارے اٹھا کر رکھ لیں. ڈیم بنانے کی, وہ ڈیم تو بن رہے ہیں. کالا باغ ڈیم کا پہلے میں نے آرڈر ہائی کورٹ سے لیا تھا, لیکن انہوں نے 2 ڈیم بنوا دی. آپ جو سوچ سکتے ہیں, انہوں نے عام بندے کی میڈیکل سہولیات کے لیے جو فیسیں سستی نیچے ہوگی, جو فیسیں نیچے آ گئی, عام بندے کے صاف پانی مل رہا ہے. یہ بڑی قربانیاں دی ہیں, اس لیے وہ ہیرو ہے ہمارے ساتھ مثال. تیسرا سوال یہ ہے کہ اظہر صدیق نے سلمان راجہ کو ممی ڈیڈی کلاس کیوں قرار دیا؟ کیا سلمان راجہ اپنی پونی کی وجہ سے انہیں ممی ڈیڈی لگتے ہیں, اپنے لب و لہجے کی وجہ سے لگتے ہیں, یا کوئی اور وجہ ہے؟ اس پر اظہر صدیق نے ہمیں کیا وضاحتی بیان دیا, یہ بھی دیکھ لیجئے. وہ میں نے اس لیے کہا کہ بنیادی طور پر ان کا جو سٹائل ہے گفتگو کرنے کا, اور جو کورٹ میں آرگومنٹ بلڈ کرتے ہیں, ہم نے جو کہ سینئرز کو بھی سنا ہے, تو وہ ہمارے ہاں جو بیرسٹرز بن کے آتے ہیں, نئے لوگ آتے ہیں کرنے کے لیے, تو سٹائل آف آرٹ ان کا یہی ہے. پھر وہ طریقہ کار ان کا بالکل وہی اسی کلاس کا ہے. اور ویسے تو وہ اچھے قانون دان ہیں, وہ تو میں نے اب چونکہ یہ پروگرام بڑا ہنسی مذاق میں اور فیملی کے ٹرمز پر لیا تھا, تو جو ایک امپریشن ہمارے آس پاس دوستوں میں جو ہمارے پروفیشنل وکیل, جو ایک اور کلاس ہے بیرسٹرز وغیرہ یا باقی کلاس کو چھوڑ کے, جو ان کے بارے میں ایک رائے رکھتی ہے نا, وہ اس رائے کا اظہار پھر مہربانی کا میں نے کر دیا. یہ تھا اظہر صدیق کا جواب. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں, نیوزیم کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.